اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد۔ محترم ناظرین، جان دانیال یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستو، میرا آج کا موضوع ہے کہ زندگی کا اختتام یعنی اینڈ آف لائف، یعنی زندگی کا جو اختتام ہے جسے ہم موت کہتے ہیں، وہ دوستو انسان کو یعنی انسان کی طرف موت کیسے آتی ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس کو، ہر جی کو مرنا ہوگا۔ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے، چاہے وہ انسان ہو، حیوان ہو، پرندے ہو، یعنی دنیا کا جو بھی سسٹم ہے اس نے ختم ہونا ہے۔ دوستو، علماء حضرات فرماتے ہیں کہ جب انسان کے موت کا وقت قریب آتا ہے تو جو مرنے والا ہے وہ اپنی آنکھیں یعنی چاروں طرف اور لیتا ہے اور ادھر ادھر دیکھتا ہے۔ جو اس کے آس پاس بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو تو پتہ نہیں ہوتا، لیکن یہ جو مرنے والا ہے اس کے سر پر یعنی اس کے سرانے اور اس کے پیروں کے ساتھ اور اس کے دائیں جانب اور اس کے بائیں جانب فرشتے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ مرنے والا ان فرشتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جو ساتھ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یا کھڑے ہوئے لوگ ہیں وہ تو ان فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن جو مرنے والا ہے وہ ان فرشتوں کو دیکھتا ہے۔ دوستو، اگر یہ انسان خوش نصیب ہے تو جو فرشتے ہیں وہ نوجوانوں کے شکل میں آتے ہیں، یعنی ایسے نوجوانوں کے شکل میں آتے ہیں جو خوب روح ہوتے ہیں، اور اس مرنے والے شخص کے ناک پر ایک جنت کا پھول رکھ لیتا ہے، اور یہ جو مرنے والا شخص ہے یہ اس پھول کو سونگھتا ہے۔ سونگھنے کے ساتھ ہی اس کا روح بدن سے نکل جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اسے یعنی اس مرنے والے شخص کو اتنی راحت ملتی ہے جس طرح اگر کسی کے پیر میں کانٹا چبھ جائے تو جب اس کانٹے کو یعنی پیر سے نکالتے ہو تو کتنا مزہ اس کو آتا ہے، اس طرح اس مرنے والے شخص کو بھی ایسا ہی مزہ آ جاتا ہے۔ اور جب اسے قبر میں رکھ لیتے ہیں تو اس کے بعد اس مردے کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اس سے فرماتے ہیں کہ من ربکم، یعنی آپ کا رب کون ہے، آپ کا دین کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عکس مبارک اس مردے کو دکھاتے ہیں کہ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو۔ تو یہ شخص خوش نصیب ہوتا ہے، اللہ کا فرمان بردار ہوتا ہے، تو ان فرشتوں کو جواب دیتا ہے، یعنی میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور یہ جس شخص کی آپ نے مجھے تصویر دکھائی ہے یہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ دوستو، یہ تو ہوئی ایک خوش بخت یعنی نیک انسان کی موت کے علامات۔ اس کے بعد دوستو، جب کوئی بدبخت گنہگار اللہ کا نافرمان مرتا ہے تو اس کے پاس بھی فرشتے آتے ہیں، لیکن فرشتوں کا رنگ، فرشتوں کا چہرہ بہت ہی خوفناک ہوتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر یہ جو بدبخت کے پاس فرشتے آتے ہیں یہ اپنا چہرہ اس دنیا میں لوگوں کو دکھائے تو سارے لوگ اس کے ہیبت ناک چہرے کی وجہ سے مر جائیں گے۔ تو جب اس کا روح نکالتا ہے تو ان کے ساتھ ایک کانٹے دار شاخ ہوتا ہے اور اس کے منہ میں ڈالتا ہے جو پیروں تک جاتا ہے اور پھر کھینچ کر لاتا ہے۔
اسی طرح کرتے کرتے اس کا روح نکال دیتا ہے۔ جب اس کا روح آسمان کی طرف پرواز کرتا ہے تو آسمان کے دروازے اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں اور فرشتے اس کے روح کو زمین کی طرف پھینک دیتے ہیں۔ جب وہ زمین پر لگتا ہے تو اس مردے کو بہت ہی تکلیف ہوتی ہے، اور اس کے بعد جب اس مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، وہی 3 سوال اس مردے سے کرتے ہیں۔ تو یہ مردہ ان فرشتوں سے کہتا ہے کہ مجھے کوئی خبر نہیں، یعنی لا یدری، مجھے کوئی پتہ نہیں، مجھے کوئی خبر نہیں، نعوذ باللہ، کہ میرا رب کون ہے، میرا دین کیا تھا، اور یہ شخص جس کی تصویر تم نے دکھائی ہے یہ کون ہے، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ تو فرشتے اس پر بہت ہی غضبناک ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس کو جہنم والا جو دروازہ ہے وہ کھلوا دو، اور زمین کو اللہ پاک حکم دے دیتا ہے، زمین یعنی اس کا قبر اس پر اتنا تنگ ہو جاتا ہے کہ اس کی پسلیاں آپس میں مل جاتی ہے، اور اس کی جو چیخ ہے پہلی، وہ اتنی بڑی چیخ ہوتی ہے جو صرف جانوروں کو سنائی دیتی ہے، انسانوں کو نہیں۔ اگر انسانوں کو سنائی دے تو جو بھی سننے والا انسان ہوگا ان کے کان کے پردے پھٹ جائیں گے، اتنی خوفناک چیخ یہ مردہ مارتا ہے۔ اور اس کے بعد اس کے دائیں طرف سے جنت کا دروازہ کھلتا ہے، تو فرشتے اس مردے سے کہتے ہیں کہ اگر تو نیک عمل ہوتا تو تیرا ٹھکانہ یہ جنت تھا، لیکن اب تو بدبخت ہے، بدعمل ہے، اللہ کا نافرمان تھا، ساری زندگی تو نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، تجھے اپنے رب کا پتہ نہیں تھا، اپنے دین کا پتہ نہیں تھا، زندگی میں جو بھی گناہ تمہارے سامنے آیا تم نے وہ کر دیا، اور کبھی یہ بھی نہ سوچا کہ ایک دن میں نے قبر میں جانا ہے اور اللہ کا سامنا کرنا ہے، تو اللہ کو میں کیا جواب دوں گا۔ تو جنت کا جو دروازہ ہوتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے، اور بائیں طرف سے جہنم کا دروازہ اس پہ کھول دیتے ہیں اور اس مردے کو جہنم میں پھینک دیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قبرستان پر گزر ہوا تو ان کے جو ساتھی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ایک مردے کو زندہ کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قبرستان میں ایک ہموار زمین کی طرف اشارہ کیا جس پر کوئی شک بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس کے اندر مردہ ہوگا، یعنی زمین بالکل برابر تھی۔ تو اس زمین سے، اس قبر سے ایک شخص نمودار ہوا اور بہت ہی خوبصورت نوجوان تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس مردے سے پوچھا کہ آپ کا کتنا عرصہ ہوا ہے کہ آپ فوت ہوئے ہیں؟ تو اس مردے نے کہا کہ ابھی، یعنی جنہوں نے مجھے دفنایا ہے وہ گھر تک بھی پہنچے نہیں ہوں گے کہ تم نے مجھے حکم دیا کہ اللہ کے حکم سے اٹھو، اور میں اٹھ گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قبر کے اندر حالات کیسے تھے؟ اس شخص نے کہا کہ جب لوگوں نے مجھے قبر کے اندر رکھا تو میرے سامنے فرشتے آئے اور میں نے ان فرشتوں کے سوالوں کے جواب دے دیے، تو جہنم کا دروازہ کھول دیا۔ فرشتوں نے کہا کہ اگر تو اللہ کا نافرمان ہوتا، گنہگار ہوتا تو یہ جہنم تمہارا ٹھکانہ تھا، لیکن اب تم اللہ کے فرمان بردار ہو، اللہ کے نیک بندے ہو، اور جنت کا ایک دروازہ کھول دیا اور کہا کہ اب یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ میں کچھ دیر تو اپنے قبر میں پڑا رہا، اس کے بعد میں نے سوچا کہ سامنے جنت کی کھڑکی ہے، کیوں نہ اس کھڑکی سے جنت کی طرف چلا جاؤں اور دیکھ لوں کہ اللہ کا جنت کیسا ہے۔ تو اس کھڑکی سے میں جنت کے اندر داخل ہوا۔ جنت بہت ہی خوبصورت تھا، چاروں طرف خوبصورت پھول تھے، پانی بہہ رہا تھا، پانی کا نہر تھا، بہہ رہا تھا،
میں نے دیکھا کہ سامنے ایک خوبصورت لڑکی کھڑی ہے۔ میں اس کے قریب گیا تو اس لڑکی کے گلے پر ایک ہار تھا جو بہت ہی خوبصورت تھا۔ اس لڑکی کو میں نے دیکھا تو میں نے اپنا منہ پھیر لیا۔ لڑکی نے کہا کہ منہ کیوں پھیر لیا؟ میں نے کہا کہ تو غیر عورت ہے۔ اس عورت نے کہا نہیں، میں آپ کا ہی آپ کی حور ہوں جنت میں۔ تو اس کے گلے میں جو ہار تھا، میں نے اس ہار پہ ہاتھ ڈالا اور اس لڑکی سے کہا کہ کتنا خوبصورت ہار ہے۔ جیسے ہی میں نے اس کے ہار پہ ہاتھ ڈالا اس کا ہار ٹوٹ گیا۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ جب تک اس ہار کو نہ بناؤ میں تمہیں یہاں سے ایک قدم بھی آگے جانے نہیں دوں گی۔ تو ہار کا ایک سرا اس لڑکی نے پکڑا ہوا تھا اور دوسرا سرا میرے ہاتھ میں تھا۔ میں اس ہار کے داغے میں جو دانے تھے وہ ڈال رہا تھا۔ ابھی تک میں نے ہار پورا بھی نہیں کیا تھا کہ تم نے مجھے حکم دیا کہ اللہ کے حکم سے اٹھو۔ میں اپنے قبر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے اس مردے سے کہا کہ زنکدن کیسا تھا؟ اس مردے نے کہا کہ زنکدن کی تکلیف زنکدن کی جو تلخی ہے وہ ابھی تک میرے حلق میں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس مردے سے کہا کہ واپس اپنے قبر میں چلا جا اللہ کے حکم سے۔ وہ مردہ واپس اپنے قبر میں چلا گیا اور زمین واپس ہی اسی طرح ہموار ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم لوگوں کو پتہ ہے اس مردے کو مرے ہوئے کتنے سال ہوئے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس کو مرے ہوئے 300 سال ہو گئے ہیں۔ دوستو، یہ ایک جنتی کا حال تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے ساتھیوں نے کہا کہ ایک اور قبر کو آواز دو تاکہ ہم دیکھ سکیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اسی قبرستان میں ایک تازہ قبر کی طرف اشارہ کیا جو بالکل ہی تازہ تھی۔ تو اس سے ایک شخص نمودار ہوا اور اپنے قبر سے نکل گیا۔ بہت ہی خطرناک چہرہ، کالا منہ، اتنا بدصورت تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو خوف آ گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس مردے سے کہا کہ تمہیں مرے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ اس مردے نے کہا کہ مجھے مرے ہوئے ہزاروں سال بیت گئے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قبر کے اندر کے حالات کیسے تھے؟ اس مردے نے کہا کہ قبر کے اندر کے حالات بہت ہی خطرناک تھے۔ میرے پاس 2 فرشتے آئے، ان کے سوالوں کے جواب تو مجھے نہیں آتے تھے۔ تو پھر دائیں طرف سے ایک کھڑکی کھل گئی جو جنت کی تھی۔ فرشتوں نے کہا کہ اگر تو اللہ کا نیک بندہ ہوتا تو تیرا ٹھکانہ یہ جنت تھا، لیکن اب تو اللہ کا نافرمان ہے، گنہگار ہے، اللہ کی نافرمانی میں مرا ہوا ہے۔ اور بائیں طرف سے ایک کھڑکی کھل گئی جو جہنم کا تھا، اس میں مجھے پھینک دیا گیا۔ وہاں پہ بچھو کے برابر کے خچر کے برابر کے بچھو تھے اور سانپ تھے۔ سانپ نے مجھے ڈسا ہے اور بچھوؤں نے مجھے ڈسا ہے۔ اس جہنم میں آگ تھا، ایک ایسا خطرناک آگ کہ دنیا کے آگ میں اگر مجھے چھوڑ دیا جائے تو مجھے ٹھنڈ لگ جائے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس مردے سے کہا کہ سو جا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کے کتنے سال ہوئے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس کو مرے ہوئے 2 دن ہوئے ہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شمار کرے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ دوستو، اسلامی واقعات والے ویڈیو میرے چینل پہ ہمیشہ سے لوڈ ہو رہی ہے۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کا وزٹ کیا کریں۔ انشاءاللہ اس میں
آپ کو بھی نیکی ملے گی اور مجھے بھی ثواب ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔